اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عمل کی جگہ بنایا ہے اور عمل کرنے کی پوری انسان کو آزادی دی. انسان عمل میں اتنا آزاد ہے کہ وہ چاہے ایمان اختیار کرے چاہے کفر اختیار کرے، اما شاکرن و اما کفورا. چاہے انسان نیک لوگوں میں شامل ہو جائے اور چاہے انسان بدترین لوگوں میں شامل ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو پوری آزادی ہے، کیونکہ یہ دارالعمل ہے. یہاں کہا گیا ہے تم نے جو بونا ہے، جو کرنا ہے وہ کرو. دارالجزا کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ قیامت ہے. وہاں ہر آدمی کو اس کے کیے کی جزا بدلہ دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر جو نیکی ہے اللہ تعالیٰ اسے لائیں گے، انسان دیکھے گا. ایک ذرے کے برابر جو برائی جرم ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی انسان کے سامنے کریں گے، انسان دیکھے گا. ان دونوں کے درمیان ایک اور مرحلہ ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور اس عالم برزخ کو ہم قبر سے تعبیر کرتے ہیں. چونکہ ہمارے ہاں تدفین قبر میں کی جاتی ہے اس لیے ہم اسے قبر سے تعبیر کرتے ہیں، ورنہ وہ عالم برزخ ہے. جس کی تدفین نہیں بھی ہوئی پانی میں غرق ہو گیا ہے یا آگ میں جل گیا ہے یا ہوائی فضائی حادثے میں دنیا سے چلا گیا ہے، وہ عالم برزخ میں ہے. اس عالم برزخ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. دنیا سے جانے کے بعد یہ پہلا سٹیپ ہے جہاں انسان نے جانا ہے اور رب کائنات کے سامنے پیش ہونا ہے. اور اس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہیبت والا، ایسا خوفناک منظر جو قبر کا ہے وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. اور یقیناً یہ ایک حقیقت ہے. آج ہم گھر کے اندر جس کے باہر سیکیورٹی گارڈ بھی کھڑا ہو، باہر ساری لائٹس بھی چل رہی ہوں، آج ہم اس گھر میں اگر تنہا ہوں، اکیلے ہوں، کمرے میں لائٹ بند ہو، ہم رہنے سے ڈرتے ہیں. قبر میں اس سے زیادہ خوفناک بات اور کیا ہوگی کہ جہاں چند فٹ کی جگہ ہے اور دائیں بائیں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں اور اوپر بھی منو مٹی ہے. صرف اتنی بات بھی ہو اور انسان کو اس کے مرنے کے بعد اٹھا کے سوال کیا جائے، پوچھا جائے، اس کے لیے یقیناً اس سے زیادہ خوفناک منظر کوئی. لیکن اگر اس کے ساتھ آخرت کے معاملات بھی ہیں، انعام بھی ہے، اکرام بھی ہے، عزت بھی ہے، سزا بھی ہے، عذاب بھی ہے، تکلیف بھی ہے، تو یہ اس سے زیادہ خوفناک چیز. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. لیکن ایک مومن کے لیے، بطور مومن کے، یہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں. ڈرنا اس کو چاہیے جس کا پیپر سلیبس میں سے نہ آئے. جس کا پیپر سلیبس میں سے آ گیا ہے تو اب اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے کلاس اٹینڈ کی ہے، اس نے لیکچر سنا ہے. ایک مومن کے لیے قبر کا مرحلہ ایک خوشی کا بھی مرحلہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے فرمایا کرتے تھے جب قبر پہ تدفین ہو جایا کرتی تھی، آپ فرماتے تھے کہ اب اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اب اس سے سوال جواب ہو رہے ہیں، اس کا پیپر ہو رہا ہے، اب اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے سوالوں کے جواب میں ثابت قدم فرمائے اور صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے.
اور پھر آپ قرآن کی آیت کوٹ کیا کرتے تھے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرمایا مومن تو وہی ہوتا ہے جو دنیا میں بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، اپنے عمل سے بھی اپنی زبان سے بھی، اور جس کی قبر میں جب سوال ہوتا ہے اور اس سوال کے جواب میں بھی وہ لا الہ الا اللہ کی صحیح معنوں میں گواہی دیتا ہے. اور پھر قبر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت آپ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. ما تقول فی ھذا الرجل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. تو ایک مومن کے لیے تو یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، اس کو تو سلیبس کا پتہ ہے، اب اس کو تیاری کرنی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ان معاملات میں کوتاہی کی وجہ سے قبر میں سزا ہوتی ہے. دنیا میں بھی جرائم ہیں، ان کی سزائیں ہیں. آپ جب قانون کی وائلیشن کرتے ہیں تو آپ کو اس پہ سزا ہوتی ہے، آپ کا چلان ہوتا ہے، اور جیسی وائلیشن ہوتی ہے ویسی سزا ہوتی ہے. ایسے ہی آخرت کے معاملات میں قبر کا جو معاملہ ہے، کئی چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. تو فرمایا کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے قبر میں انسان کو سزا ہوتی، اور ان میں سے ایک آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ مر بقبرین، آپ دو قبروں کے پاس سے جنت البقیع میں گزرے. جنت البقیع وہ قبرستان ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہاں دفن ہوں گے ان کے بارے میں کل قیامت کے دن خصوصی سفارش بھی کروں گا، شفاعت بھی کروں گا. آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے، اور حدیث طیبہ میں یہ آتا ہے کہ دونوں قبریں تازہ بنی ہوئی تھیں. اور آپ نے صحابہ سے یہ پوچھا کہ آج تم نے یہاں کس کس کو دفن کیا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، آپ ان کی نماز جنازہ میں شریک بھی نہیں تھے، ورنہ آپ کا علم ہوتا کہ کس کس کو دفن کیا. اور ایک نہیں کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھتے تھے، دوسری طرف دین کا مزاج بھی سمجھتے تھے. آج یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہوتی ہیں. ادب رسالت کیا ہے یہ چیز، اور دوسری طرف مزاج دین کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ سے زیادہ کوئی آدمی اس بات کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتا تھا کہ اسے نماز جنازہ کے لیے امام بنایا جائے، اس سے نماز جنازہ پڑھائی جائے. لیکن ادب رسالت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ آرام کا وقت ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت نہ دی جائے. اور دین کا مزاج اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جنازے کا حکم ہے جلدی کرو تو جلدی کرو. جنازے کے بارے میں تاکید یہ ہے کہ جنازے میں شریک ہونا یہ فرض کفایہ ہے. تو اگر جلدی کرتے ہوئے دین کے حکم کی تعمیل میں کچھ رشتہ دار نہ بھی آئیں یا شریک نہ بھی ہو سکیں تو تمہارا حق یہ ہے کہ تم میت کی جلدی تدفین کر دو. آج ہمارے ہاں جو خرابیاں ہیں جن کی اصلاح کی ہمیں ضرورت ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے دین کو مشکل بنا دی. دین کو مشکل بنا دی. اب نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، لیکن ہمارا تقاضا کیا ہے؟ ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمارا رشتہ دار چاہے وہ دور کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، اسے نماز جنازہ کے لیے 300 کلومیٹر کا سفر طے کر کے پہنچنا ہی پہنچنا ہے، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے اس کے پاس کرایہ ہو یا نہ ہو، لیکن اسے نماز جنازہ میں آنا ہے. ورنہ ہم یہ طے کر چکے ہیں اسے ہمارے غم سے کوئی غرض نہیں ہے، اور اسے ہمارے مرحوم سے کوئی دلی ہمدردی نہیں ہے، اور اسے ہمارے مرحوم کے جانے کا کوئی غم نہیں. دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، چند لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں تو کافی ہے. جو لوگ نہیں آ سکتے وہ دور رہ کے اس کے لیے صالح ثواب کریں، دور رہ کے اس کے لیے دعا کریں. یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی 300 کلومیٹر کا سفر کر کے نماز جنازہ کے لیے آئے اور اس کو نماز جنازہ بھی نہ آتی ہو. لیکن ہمارے کاغذوں میں حاضری لگنا ضروری ہے. دین کہتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے کاغذوں میں اس کی میت کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ وہ چاہے ملک کے اندر ہو، ملک سے باہر ہو.
وہ میت کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا کر دے، یہ مزاج دین ہے۔ صحابہ مزاج دین کو سمجھتے۔ تو آپ نے دو قبروں کے بارے میں پوچھا، جنت البقیع میں تھی، اور یقینی بات ہے صحابہ کرام کی تھی کہ کس کی قبریں ہیں، کن کو تم نے آج دفن کیا ہے؟ صحابہ نے بتایا، آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، دونوں کو قبر میں سزا ہو رہی۔ کون تھے؟ صحابی رسول تھے۔ اللہ کے قوانین عدل و انصاف کے مطابق ہیں، اللہ کے قوانین ان میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں۔ ہاں اس کا فضل ہے، اپنے فضل سے وہ جو چاہے کرے، لیکن اس کے قانون میں عدل ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے اس عدل کو اور اس نظام عدل کو ہم بھول چکے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم۔ اگر وہ غفور الرحیم ہے تو وہ کس کے لیے ہے؟ وہ بھی اس نے خود بتایا ہے۔ اللہ کے نظام عدل کو کوئی آدمی چیلنج کرے اور کہے اللہ غفور الرحیم ہے، تو یہ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہا۔ صحابہ سے زیادہ معتبر، صحابہ سے زیادہ دین کی سوچ رکھنے والا، دین کے بارے میں سمجھ بوجھ رکھنے والا کوئی نہیں، لیکن آپ نے فرمایا دونوں کو قبر میں سزا ہو رہی، اور فرمایا وما يعذبان فی کبیر، جو سزا ہو رہی ہے اس کی وجہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے۔ محدثین لکھتے ہیں گناہ تو بڑا ہے، لیکن اس گناہ سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں۔ گناہ تو بڑا ہے لیکن اس بڑے گناہ کو یہ بڑا نہیں سمجھتے، اور یقیناً آج ہمارے رویے ایسے ہی ہیں۔ اللہ کے معاملے میں جو چیزیں ہیں ہم اسے سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگنور کر دو، نظر انداز کر دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور بندوں کے معاملے میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہم بال کی کھال اتارتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انہیں جو سزا ہو رہی ہے اس سزا کی وجہ یہ ہے کہ گناہ تو بڑا تھا لیکن اس گناہ سے بچنا آسان تھا، اور فرمایا کہ ان میں سے ایک کو قبر میں سزا اس لیے ہو رہی ہے کہ قضائے حاجت کے وقت وہ اپنے ستر کا، اس کو چھپانے کا خیال نہیں کیا کرتا تھا، اس وجہ سے سزا ہو رہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث طیبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ ایک مرد کے لیے اس کی ناف سے اس کے گھٹنے تک کا حصہ یہ ستر کا حصہ ہے، اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ آپ کو وصیت کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس لیے کہ یہ ستر کا حصہ ہے، اس لیے کسی زندہ یا کسی مردہ کی ران پہ علی تمہاری نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ آج ہمارے ہاں جو ٹرینڈ چل رہے ہیں ان میں سے ایک ٹرینڈ ہے شارٹ پہننے کا۔ ہم شارٹ پہن کے شاید یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے فیشنیبل ہو گئے ہیں، یا شاید ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ ہم پہ بڑی سوٹ کرتی ہے، یا ہم یوں محسوس کرتے ہیں کہ جیسے یہ پہن کے ہم باقی لوگوں سے کوئی الگ چیز ہو گئے۔ لیکن ہم اس بات کو نہیں دیکھتے دین کی تعلیمات کیا ہیں، ہمارا کلچر کیا ہے۔ ہم بچوں کو صبح صبح اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، بیٹیوں کو کالج چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور شارٹ پہنی ہوئی۔ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہاں ہماری بیٹی کی عمر کی بیٹیاں ہیں، ان کی مائیں ہیں جو انہیں چھوڑنے کے لیے آئی ہیں۔ مارکیٹ کا ماحول کیسا ہے، وہاں فیملیز بھی آ رہی ہیں، ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہے۔ ہمیں غرض ہے اپنے فیشن سے، اور یاد رکھیے ایک مسلمان کے لیے وہ فیشن جسے اپنانا سب سے زیادہ ضروری ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کامل ہے، اور آپ کی اتباع کامل میں انسان کتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی کا فرمان تھا کہ اتنی حیا رکھتے تھے، اتنی شرم رکھتے تھے کہ فرشتے بھی ان سے حیا رکھتے تھے۔ یہ ہے سٹینڈرڈ، یہ ہے معیار، یہ ہے پرسنالٹی، یہ ہے فیشن جس کو اپنانے سے میں اور آپ اللہ کی نگاہ میں اور اس کے فرشتوں کی نگاہ میں بڑے ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا اسے اس وجہ سے سزا ہو رہی۔ محدثین ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ جس آدمی نے چند لمحے کے لیے اپنے ستر کو کھولا
اور اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ سامنے ہیں، پبلک سامنے ہیں. فرمایا پھر اس کا کیا حال ہوگا جس نے زندگی بھر لباس ایسا پہنا جو خلاف شریعت تھا. اس عورت کو کیا سزا ہوگی جس کی زندگی بھر کا لباس ہی ایسا تھا جو خلاف شریعت تھا. اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا یہ میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان چاہیے، سبحان اللہ، آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ قضاء حاجت کے لیے آبادی سے دور تشریف لے جایا کرتے تھے، سطر کا پورا اہتمام کیا کرتے تھے. اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ قضاء حاجت کے لیے ایسی جگہ پہ بیٹھا کرتے تھے کہ جس جگہ پہ پیشاب کے چھینٹے نہ پڑیں، نرم ہو جائے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی اور ایک لمبا چوڑا صحرا تھا، وادی تھی جس میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس کی اوٹ میں بیٹھ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کر سکیں، لیکن وادی کے کنارے پہ 2 درخت لگے ہوئے تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر کو کہا، جابر ان درختوں کے پاس جاؤ اور جا کے میرا یہ میسج دو کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں دونوں مل جاؤ، میں نے قضاء حاجت کرنی ہے. جابر کہتے ہیں میں نے جا کے اللہ کے رسول کا میسج دیا. یہ ہوتا ہے ایمان. ایمان یہ ہے، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا، وہ درختوں نے کیسے سننا ہے، ان کو میں کیسے میسج دوں. ایمان یہ ہے جو میرے اور آپ کے نبی نے فرما دیا وہ حق ہے، دنیا اوپر سے نیچے ہو سکتی ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. جابر کہتے ہیں میں گیا، میں نے جا کے کہا اللہ کے رسول کا میسج ہے دونوں مل جاؤ. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ دونوں درخت زمین کو چیرتے ہوئے اپنی جگہ سے بڑے ہیں اور مل گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے قضاء حاجت کی. جابر کہتے ہیں کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر سے ایک کو دائیں اشارہ کیا، ایک کو بائیں اشارہ کیا، اور دونوں زمین کو چیرتے ہوئے اپنی اپنی جگہ پہ جا کر فٹ ہو گئے. یہ تھا میرے اور آپ کے نبی کا تعارف، یہ تھی پہچان. آج بطور مومن کے ہم دیکھیں ہمیں اپنے نبی کی پہچان ہے، ہمیں پہچان ہے ایس ایچ او کی، پتہ ہے کہیں کام نہ پڑ جائے. ہمیں پہچان ہے ایم این اے کی، ایم پی اے کی، کمشنر کی، ڈی سی کی، فلاں کی فلاں کی فلاں کی، لیکن اپنے نبی کی پہچان نہیں ہے. اللہ نے کیا عظیم مقام عطا کیا کہ آپ کے اشاروں کو یہ درخت سمجھا کرتے تھے. آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جو پیغام تھے، آپ کی زبان سے نکلا ہوا جو میسج تھا، دینے والے وہ صحابی بھی ہوتے تھے، درختوں کو پھر بھی سمجھ آ جاتی تھی. یہ میرے اور آپ کے نبی کی پہچان تھی، یہ آپ کا شرم تھا، یہ آپ کی حیا تھی کہ آپ اس شرم و حیا کے باوجود ایسا کیا کرتے تھے. تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، لباس کو اپنے نبی کے لباس کے مطابق بنائیں. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے. ان مراسیوں جیسا لباس پہن کے اپنے آپ کو مراسیوں جیسا ہی بنانا ہے، یہ کون سی فخر کی بات ہے. کاپی کرنا ہے تو اپنے نبی کو کاپی کریں، جن کی چال کو، جن کی ڈال کو، جن کے لباس کو، جن کے اٹھنے کو، جن کے بیٹھنے کو اللہ قرآن میں ایک ایک ادا کو بیان کرتا ہے، اسے کاپی کریں. آپ کا مقام اللہ کے ہاں بلند ہوگا، آپ کا مقام اللہ کے ہاں بڑا ہوگا، اللہ کی نگاہ میں معزز ہو جائیں گے. اور دوسری حدیث مبارکہ میں یہ بات آتی ہے فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِن بَوْلِهِ، اس کو قبر میں سزا اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا. مومن کے لیے پاک رہنا یہ بھی ایک حکم ہے. کیوں؟ اسے نماز پڑھنی ہے، اسے اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے، اسے اپنے لباس کو پاک رکھنا ہے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ اسے اس لیے قبر میں سزا ہو رہی ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، انسان بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے. آپ نے فرمایا اس وجہ سے اسے قبر کے اندر سزا ہو رہی ہے. آج ہمارے ہاں کموڈ کا رواج چل پڑا، معذور آدمی کے لیے تو ایک الگ بات ہے، لیکن جن معاشروں میں یہ استعمال ہوتا ہے ان معاشروں میں
طہارت کے ساتھ پانی استعمال کرنے کا ٹرینڈ رواج نہیں ہے، اس لیے ان کو سوٹ کرتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ ہماری طہارت کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں کہ نہیں پورے ہوتے. اس کے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے بدن پہ چھینٹے پڑ رہے ہیں، ہمارے کپڑوں پہ چھینٹے پڑ رہے ہیں اور ہمیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے. دیکھیے نماز پڑھنا ایک الگ حکم ہے، اپنے آپ کو ناپاکی گندگی سے بچانا یہ ایک الگ حکم ہے. پاک رہنا الگ حکم ہے، پاک رہنے کے بعد پھر باوضو ہو کے نماز پڑھنا ایک الگ حکم ہے. دونوں کی اپنی اپنی حیثیت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بغیر عذر کے غسل نہیں کرتا اور وہ ناپاکی کی حالت میں پھرتا رہتا ہے، جب تک پھرتا رہتا ہے فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں. اور فرمایا جس گھر میں ایسا آدمی ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے. پاکی طہارت ایک مومن کے لیے اتنی اہم چیز ہے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. ہم بے دڑک کہہ دیتے ہیں کپڑے پاک نہیں، کپڑے ٹھیک نہیں. کیوں ٹھیک نہیں؟ کیوں پاک نہیں؟ مومن ہو اور اس کے کپڑے پاک نہ ہو، مومن ہو اور اس کا لباس پاکیزہ نہ ہو، اسے اپنی طہارت کا پتہ نہ ہو، یہ کیسا مومن ہے؟ آپ نے فرمایا لا یحافظ علی الوضوء الا مومن. فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن ہمیشہ باوضو رہتا ہے. باوضو رہنے سے انسان فرشتوں جیسا ہوتا ہے. تو پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ قبر کی سزا اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ آدمی سطر کا خیال نہیں کیا کرتا تھا، یہ آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اور دوسری بات ارشاد فرمائی فکان الآخر یمشی بالنمیمہ، یہ چغل خور تھا، اس وجہ سے قبر میں سزا ہو رہی ہے. تین چیزیں ہیں اور تینوں کو سمجھنا ضروری ہے. آج معاشرتی لحاظ سے یہ تینوں جرم ہمارے اندر ہیں. ایک ہوتا ہے غیبت، ایک ہوتی ہے غیبت. غیبت کیا ہے؟ کسی کے اندر کوئی عیب ہے، اس کی غیر موجودگی میں آپ اس کے عیب کا تذکرہ کریں، یہ غیبت ہے. عیب ہے آپ تذکرہ کریں اس کی غیر موجودگی میں، یہ غیبت ہے. دوسری چیز ہے بہتان. کسی میں کوئی عیب نہیں ہے اور آپ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے جبکہ وہ ویسا نہیں ہے، یہ بہتان ہے. تیسری چیز ہے چغل خوری. چغل خوری دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے. کسی نے مجھے کوئی بات کہی اور میں نے سیم الفاظ کے ساتھ جس کے بارے میں کہی تھی اسے کوٹ کر دیا. جھوٹ کوئی نہیں بولا لیکن یہ غیبت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کو قبر میں سزا اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ چغل خوری کرتا تھا. اس کی بات سنی اسے پہنچا دی، اس کی سنی اسے پہنچا دی. آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین آدمی وہ ہوگا جس کے دو منہ ہیں. دو منہ کس کے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کے پاس آتا ہے تو اس کی باتیں بتاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے تو اس کی باتیں بتاتا ہے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک یہ بدترین آدمی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کیا ہے؟ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور آدمی جنت میں جائے گا ہی. ہمارا ڈیلی کا کام کیا ہے؟ ہماری ڈیلی کی روٹین میں یہ چیزیں شامل ہیں، ڈیلی روٹین کا حصہ ہیں. اس نے تمہارے بارے میں یہ کہا، اچھا اور کیا کہا؟ اس نے تمہارے بارے میں یہ کہا، اچھا اور کیا کہا؟ اور تو نہیں کچھ کہا، اس سے پہلے کچھ کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا. اور بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. یحییٰ بن اقسم بڑے اللہ والے تھے. ایک اور گزارش کروں خصوصاً نوجوانوں سے کہ اختلاف کرنے کا بھی ایک ادب ہوتا ہے. آج ہمارے بعض اسکالرز ہیں، ان کی زبان کے اندر ایسی بدتمیزی ہے کہ ناقابل بیان. آپ ہزار اختلاف کریں ادب کے ساتھ کریں، شائستگی کے ساتھ کریں. دین نام ہی ادب کا ہے، ادب کے بغیر تو دین ہے ہی کوئی نہیں. اب اللہ والے تھے، بات بھی بڑی تھی. وہ کہتے تھے، فرمایا کرتے تھے جادوگر کئی مہینوں میں وہ کام نہیں کر سکتا جو چغل خور چند لمحوں میں کر دیتا.
حقیقت ہے. جادوگر کا جادو چلے گا نہیں چلے گا، کام کرے گا نہیں کرے گا، اثر کرے گا نہیں کرے گا، اور کب کرے گا؟ مہینوں بعد کرے گا. لیکن چغل خور آدمی ایک بات آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے، اسی وقت دل میں میل پیدا ہو جائے. نہ تحقیق کی، نہ پوچھا، اور نہ ہی یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے اس نے کہا، ہو سکتا ہے نہیں کہا. یحییٰ بن اقسم یہ بات ارشاد فرمایا کرتا. آج ہم اس بات سے تو پریشان رہتے ہیں، کہیں کسی نے میرے پہ جادو تو نہیں کر دیا، اور کسی کو دکھانے چلے جائیں وہ بھی کہتے ہیں ہاں تم پہ بڑا سخت جادو ہوا ہے اور تمہاری پھپھو نے کروایا. ہاں پھپھو رشتہ مانگ رہی تھی، یقیناً اس نے جادو کروایا. چونکہ گھر کے ماحول میں، ہمارے ماحول میں پھپھو کا کوئی اچھا کردار کریکٹر گھروں میں نہیں ہوتا ہے، تو پکی بات ہے پھپھو نے کروایا ہے، اب تو رشتہ دینا ہی نہیں نا. ایسے لوگ بھی شیطانی کارندے ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ پہ فلاں فلاں نے جادو کروایا ہے. تو خیر، جادوگر وہ کام مہینوں میں نہیں کر سکتا جو چغل خور چند لمحوں میں کر جاتا ہے. یحییٰ بن اقسم یہ فرمایا کرتے تھے. اللہ والوں کی صحبت انسان کو بہت کچھ دیتی. جس صحبت سے بدتمیزی آئے، جس صحبت سے صحابہ کی شان میں فرق آئے، جس صحبت سے آپ کی زبان میں دوسروں کے ادب احترام کی بجائے بدتمیزی کا سبق ہو، وہ صحبت صالحہ نہیں، صحبت فاسقہ، بری صحبت. حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، دین دیکھیں کیسا خوبصورت دین ہے. دین کہتا ہے کہ جو تمہیں بات بتا رہا ہے نا اس کی پرسنالٹی نہ دیکھو کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، بڑا ہی معتبر آدمی ہے. دین کہتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. جو آدمی چغل خور ہے اس کا سٹیٹس کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ کتنا بڑا سچا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، وہ ذلیل ہے. قرآن کی آیات. حسن بصری رحمہ اللہ تعالی بڑے اللہ والے آدمی تھے. ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ مجھے ایک بڑے معتبر آدمی نے یہ بات بتائی ہے کہ فلاں فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ باتیں کر. بڑی باتیں کی اس نے. حسن بصری رحمہ اللہ تعالی بڑے سمجھتے تھے، اللہ والے سمجھتے ہیں کہ شیطان کیسے کیسے وار کرتا ہے. حسن بصری نے کہا کہ شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی ڈاکیا نہیں ملا، شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی ڈاکیا نہیں ملا. یہ انداز تربیت بھی ہے، اور اس سے ہمیں دوسرا پہلو یہ ملتا ہے کہ اگر آپ نے ان چغلیوں سے، چغل خوروں سے بچنا ہے تو جو چغلی کر رہا ہے نا اس کی انسلٹ کریں. اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ بندہ اس ٹائپ کا نہیں جو میری چغلیاں سنے گا. اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں. چغل خور کیا کرتا ہے؟ ان محبتوں کو برباد کرتا ہے. اور قرآن کی آیت کریمہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں میں اللہ نے محبتیں پیدا کی ہیں. فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پوری دنیا کا پیسہ بھی خرچ کر دیں دلوں میں محبت نہیں آ سکتی. اللہ نے محبتیں پیدا کی. چغل خور کیا کرتا ہے؟ یہ محبتیں خراب کرتا ہے. میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان چغل خوری یہ اس گناہ کی سب سے بدترین صورت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کا وہ آدمی حصہ ہی نہیں ہے جو خامن کو بیوی کے خلاف بھڑکائے، بیوی کو خامن کے خلاف بھڑکائے، مالک کو ملازم کے خلاف بھڑکائے اور ملازم کو مالک کے خلاف بھڑکائے. میری امت کا حصہ ہی نہیں، نکال دیا امت سے. صرف نمازیں پڑھنا، تسبیحات پھیرنا، صدقات کرنا، عمرے کرنا، حج کرنا صرف یہ دین نہیں ہے. یہ دین کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے. دین کا ایک حصہ ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ کل دین ہے، یہ کل دین نہیں ہے. ہماری روز مرہ کی زندگی میں یہ چیزیں شامل ہیں. اور میرے اور آپ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے عذاب ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ چغل خوری کیا کرتا تھا.
تو آج ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، اپنے آپ کو بھی کٹہرے میں کھڑا کریں، اپنا بھی جائزہ لیں. جتنی لڑائیاں ہیں، جتنے جھگڑے ہیں، اسی چغل خوری کی وجہ سے. اور محدثین بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں. محدثین یہ لکھتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا اللہ کے حقوق میں سے نماز کے بارے میں، اور نماز کی شرط ہے وضو. تو جس آدمی کے وضو میں طہارت میں کوتاہی، اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ بندوں کے حقوق کے معاملے میں سب سے پہلا جو کیس لگے گا وہ قتل کا لگے گا، اور قتل کی بڑی وجہ وہ چغل خوری. تو ایسے آدمی کو قبر سے سزا شروع ہو جاتی ہے کہ جو آدمی اس جرم کا مرتکب ہوتا ہے. تو اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے ان دونوں حوالوں سے اپنا اپنا جائزہ لیں. ہمیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. من آنم کے من دانم، ہم اپنا حساب خود کریں اور ایسی چیزوں سے گریز کریں. وہ آدمی نہ معتبر ہو سکتا ہے، وہ آدمی نہ معزز ہو سکتا ہے، وہ آدمی نہ ہی کسی سٹیٹس کا ہو سکتا ہے، وہ کسی درجے کا نہیں ہے، کسی لیول کا نہیں ہے. جو آدمی چغل خور ہے، جو قرآن کا فیصلہ ہے